بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ عمران خان سے متعلق آج بہت سی اہم خبریں ہیں، کچھ بہت ہی چونکا دینے والی چیزیں بھی ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ ایک اور خبر سن لیجئے۔ مجھے جنازے پہ جانا ہے، ایک عزیز دوست، بہت ہی عزیز دوست انتقال کر گئے، تو معمول کے مطابق نوٹس بنانے کے بجائے جو مجھے اطلاعات موصول ہوئے اسے دیکھتے ہوئے میں ذرا جلدی میں ہوں، تو معاف کیجیے گا اگر کوئی کوتاہی اس میں ہو جائے۔ مسلم لیگ کے بہت ہی اہم رہنما محمد زبیر، اب تو وہ پارٹی سے ناراض ہیں، ناخوش ہیں اس کی پالیسیوں کی وجہ سے۔ انہوں نے تو نواز شریف کی اور شریف خاندان کی اور نون لیگ کی لنکا ہی ڈھا دی۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جنرل باجوہ نے عمران حکومت گرانے سے پہلے مسلم لیگ کی قیادت سے رابطے کیے تھے۔ ویسے نجم سیٹھی صاحب اس کی تصدیق کر چکے ہیں، لیکن یہ صاحب معاملہ ہیں، یہ مریم کے اور ان کے ایما پر جو ہیں اپنا ان کے والد گرامی کے ایما پر جنرل باجوہ سے ملتے رہے، اور جو جوڑ توڑ میں کے عمل میں ان پر اعتماد کیا گیا۔ وہ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف اور محترمہ مریم نواز ان ملاقاتوں کو مکمل طور پر خفیہ رکھتے تھے، اور جنرل صاحب کی لندن میں بھی 2 ملاقاتیں، وہ جس انٹرویو میں انہوں نے کہا ٹیلی ویژن پہ میں سننے کا اتفاق ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے سننے میں آیا تھا کہ نواز شریف سے ملاقاتیں، اس کی ویسے تصدیق ہو چکی ہے، اس میں کوئی ایسا ابہام نہیں ہے۔ فوجی قیادت سے انگیجمنٹ کو شہباز شریف سے بھی خفیہ رکھا گیا، یعنی بھائی پر بھی اتنا ایک خفیہ معاملہ تھا کہ زبیر صاحب پہ تو اعتماد کیا گیا، شہباز شریف پہ کیوں اعتماد میں نہیں لیا گیا؟ جب جنرل مشرف کو برطرف کیا گیا تھا اس وقت بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا، اس لیے کہ شہباز شریف کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ مصالحت کے قائل ہیں اور جنرلوں سے اچھے مراسم قائم کر کے ان سے مل کر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے جنرل ضیاء سے آخری دنوں میں بھٹو نے کہا تھا جب تحریک ہاتھ سے نکل گئی کہ مل کر حکومت کریں گے، ایک زمانے میں انہوں نے ایئر مارشل اظہر خان سے بھی یہ بات کہی تھی۔ جنرل باجوہ نے دعویٰ کیا کہ وہ تو عمران خان کی حکومت اپنے ایکسٹینشن کے بعد اگست 2020 میں گرانا چاہتے تھے، اس سے پہلے بلکہ گرانا چاہتے تھے، اور یہ نجم سیٹھی وغیرہ اس طرح کے اکسانے والے جو ہیں پرووکیٹرز، یہ ان سے ملتے رہتے تھے، اور یہ سب لوگ ایک بالکل ہی غلط اندازہ قائم کر رہے تھے عمران خان کی مقبولیت کے بارے میں، چونکہ وہ ڈیم بنا رہا تھا، کرونا سے اس نے فائٹ کیا تھا، ہر خاندان کو متاثرہ خاندانوں کو پیسے دیے تھے، بجلی کے بل ڈیلے کیے تھے، درخت لگائے تھے، اور ہیلتھ کارڈ جیسا تھا، 9.5 لاکھ آدمی نکال دیے تھے، 9 لاکھ آدمی نکال دیے تھے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے، جو اب پھر داخل کیے جائیں گے، اور فضول خرچی نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ ان حالات میں جب ملک اتنے خطرے میں ہے معاشی طور پر، مراد یہ ہے، تو 34 کروڑ روپے صرف اپنے دفتر کی آرائش پہ خرچ کرے، صرف دفتر کی آرائش پہ شہباز شریف صاحب۔ تو وہ، اور دوسرے یہ ہے کہ کچھ لوگ بہت جذباتی حد تک ان کے حامی تھے، اور پھر ان کا جو اقوام متحدہ میں خطاب تھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کے مارے جو ان کا موقف تھا، اور جس دل سوزی سے لوگوں کو لگا کہ انہوں نے پیش کیا ہے، اور آزاد خارجہ پالیسی کی جو امنگ تھی، تو بہت سے عوامل تھے، یہ لوگ اس کو سچویشن کو ٹھیک ریڈ نہیں کر رہے تھے، اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ نواز شریف بڑے پاپولر ہیں، اور وہ حالانکہ 2022 میں تو ضمنی الیکشن جو ہیں وہ ہوئے 3/4 تو عمران خان نے جیت لیے تھے، مگر خود فریبی کا شکار تھے یہ۔ اور الیکشن میں جو تاخیر ہوئی، بعد میں الیکشن نہیں کرائے گئے، تو اس کی وجہ عمران خان کا خوف تھا مقبولیت کا، پورا نظام جس میں مبتلا تھا۔ زبیر صاحب نے کہا ظاہر ہے کہ 3/4 سیٹیں جیتے تھی، خوف تو تھا، اس لیے ساری پلاننگ اس طرح کی گئی۔ تو یہ جناب انہوں نے کہا ہے۔ میں تو آج ایک اور موضوع پہ بھی بات کرنا چاہتا تھا، جو عدلیہ میں مداخلت ہے، اس پر بھی بات کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر گفتگو لمبی ہو جائے گی۔ ایک جناب پاکستان تحریک انصاف نے بطور آرمی چیف اپنے حلف سے روگردانی کرنے
اور عدالتی سزا یافتہ نواز شریف کے ساتھ مل کر منتخب آئینی اور جمہوری حکومت کی خلاف ورزی کرنے پر، سازشیں کرنے پر قمر جاوید باجوہ کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کا مطالبہ کیا ہے، ان کے کورٹ مارشل کا مطالبہ کیا۔ لیکن میں نے اس میں بہت غور کیا ہے، باقی بھی اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں، یہ باقاعدہ انہوں نے سرکاری طور پر بیان جاری کیا پڑھے۔ قمر باجوہ لازماً کٹہرے میں کھڑے کیے جائیں گے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ جو چالاک آدمی ہوتا ہے وہ اتنی نشانیاں چھوڑ دیتا ہے جو دوسروں کو احمق سمجھتا ہے۔ جنرل باجوہ نے صرف یہ نہیں کیا کہ امریکی ایجنڈے کو پرسو کیا، ایکسٹینشن لی، سب لوگوں کو لالی پاپ دیتے رہے، پیسے بنائے بے تحاشا انہوں نے، اور انہوں نے اس وقت سیز فائر کیا انڈیا سے جب اس نے 370 منسوخ کر کے اپنے آئین کی دفعہ اور اس کو وفاقی علاقہ بنا لیا کشمیر کو اور لداخ کو۔ یہی نہیں، وہ یہ کہتے رہے اسرائیل کو تسلیم کریں، وہ یہ کہتے رہے چینیوں کے خلاف گفتگو کرتے گئے۔ چینی کیا ہیں؟ مطلب امریکہ کے ساتھ کرائن ایسے ہیں، یہ تو 100% تو میں نہیں کہہ سکتا، تحقیق سے معلوم ہوگا کہ وہ بالکل ہی امریکی ایجنٹ بن گئے تھے، بٹرے کر گئے تھے ملک کو، ایسا لگتا ہے۔ اس کی تحقیقات ہو تو عدالت کوئی فیصلہ دے سکتی ہے۔ ان کو بچانے کی کوشش تو کی جائے گی، بچانے کی کوشش تو یا خان کو بھی کی گئی تھی، لیکن یہ ہے کہ یہ دباؤ بڑھتا چلا جائے گا۔ جنرل باجوہ جو ہیں وہ ایک بالکل ہی یعنی ملک کا کٹ کر رہ جائیں گے۔ میں شودر کا نہیں لفظ استعمال کرنا چاہتا اس لیے کہ وہ ایک بہیمانہ رویہ ہے، لیکن وہ ایک بہت ناپسندیدہ حکم پانی جس طرح گاؤں میں کسی کا بند کر دیا جاتا ہے، پوری قوم ان کے ساتھ یہ سلوک کرے گی۔ ابھی تو بہت سے حقائق منظر عام پر ہی نہ آئے، بہت سی باتیں مجھے معلوم ہے، میں نے کبھی بیان نہیں کی۔ نہایت ہی کمزور آدمی، بزدل آدمی، لالچی آدمی، تو انہوں نے کہا ہے کہ افواج پاکستان کو بیان میں کہا کو براہ راست سیاست میں ملوث کرنا ہے، فوج کی ساکھ اور ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے پر اس کا ہونا چاہیے کورٹ مارشل۔ جمہوریت اور عوام کی حکومت کے خلاف سازش میں جنرل باجوہ کی معاونت کرنے پر نون لیگی سربراہ میاں نواز شریف کو بھی شامل تفتیش کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ بات یہ ہے نواز شریف اور زرداری صاحب تو اس ملک میں رہیں گے نہیں، لوگ پتہ نہیں کس مغالطے میں ہیں۔ ایک وقتی طور پر ایسی سچویشن پیدا ہو گئی کہ اسٹیبلشمنٹ سے کنفیڈریشن ہوگی جو ہمیشہ نہیں رہے گی۔ موسٹ پاپولر پارٹی کے ساتھ کنفیڈریشن جو ہے بہت تباہ کن ہوتی ہے۔ اس میں غلطی کس کی ہے فی الحال اس کو چھوڑ دیجیے، کس نے کہاں غلطی کی اس کو چھوڑ دیجیے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنی مقبول پارٹی جسے 3/4 سیٹیں لے سکتی ہو، 3/4 میں کہہ رہا ہوں، وہ لے چکے ہیں، وہ اس سے مقبولیت اس کی بڑی ہے، کام نہیں ہوئی، تو یہ تو اس ملک میں رہ نہیں سکیں گے۔ انہوں نے اتنی لوٹ مار کی ہے، نواز شریف صاحب آج تک نہیں بتا سکے کہ انہوں نے کہاں سے پیسے لیے ہیں جن سے وہ بیرون ملک جائیدادیں خریدی ہیں، اور جو کمپنیاں بنائی ہیں جو محترمہ مریم نواز جس کی بینیفیشری اونر ہیں، یعنی بینیفیشری اونر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملکیت ہی ہے، یعنی اس کا فائدہ انہیں پہنچے گا، وہ جس کے بھی نام پر ہیں، ان کے بھائی یہ کہہ چکے ہیں۔ یہ کہا گیا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے قومی مجرم ہے جس نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے بحیثیت ادارہ فوج، ملک، آئین اور جمہوریت کو داؤ پر لگایا۔ بہت کیئرفلی لکھا گیا بیان ہے، بہت اگریسو اگر چلا جائے۔ رجیم چینج سازش سے لے کر اب تک سامنے والے تمام شواہد اور شہادتیں جنرل قمر جاوید باجوہ کے گھنونے کردار پر دلالت کر رہے ہیں۔ ایک کے بعد دوسری شہادت یہ واضح کرتی ہے کہ قمر باجوہ ملک کو درپیش سیاسی، آئینی، جمہوری، معاشی اور انتظامی بحران کا براہ راست ذمہ دار ہیں۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفیر کے بھجوائے گئے سائفر کے متن منتخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش اور اس سے جڑے واقعات کے بعد مریم نواز کے ترجمان کی شہادت جنرل قمر جاوید باجوہ کے غیر آئینی، غیر قانونی اور خلاف منصب ایمبیشنز پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہیں۔ دیکھیے، میں ان سے ملا، ان کے حلف اٹھانے کے فوراً بعد 3-4 دن کے بعد مسلسل ان کے میسیجز آتے رہے اور میں ٹالتا رہا، میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی طرح کا کوئی ذاتی تعلق ہو۔ جب میں ان سے ملا تو 2 باتیں انہوں نے کہیں کہ جن پہ میں حیران رہ گیا۔ ایک تو انہوں نے کہا افغانستان سے تعلقات ٹھیک کرنے کہ انڈیا سے ٹھیک کرنے۔ انڈیا ٹیررزم کر رہا تھا بلوچستان میں اور تحریک طالبان پاکستان کی حمایت کر رہا تھا، 70,000 پاکستانی بے گناہ شہید ہو چکے تھے، 7,000 فوج کے آدمی شامل ہے، تو جنگ بندی کیسے ہو جائے گی اور تعلقات کیسے اچھے ہو جائیں گے؟ اور افغانستان میں امریکہ کی
یعنی ان کے پٹھو بیٹھے ہوئے تھے، طالبان کی حکومت تو ابھی نہیں آئی تھی. اور بھی کچھ باتیں کبھی آپ کو بتاؤں گا وقت کے ساتھ ساتھ. بہرحال یہ تو ہے وہ، یعنی ان کا تقرر ہی اس بنیاد پر ہوا تھا، نواز شریف کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ سے کریں گے. یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا تھا. کشمیر کو وہ کہتے تھے بھول جائیں، اسرائیل کو تسلیم کریں. ان کے بس میں ہوتا تو اڈے بھی دیتے. 100% امریکی بلاک میں جانے کے حامی تھے. قومی مفادات سے روگردانی وہ کر چکے تھے، اگر بیٹریل سخت لفظ ہو. مریم نواز کے ترجمان کی شہادت نے رجیم چینج سازش کے اہداف، طریقہ کار اور اس میں ملوث کرداروں کو قوم اور تاریخ کے روبرو برہنہ کر کے کھڑا کر دیا. مریم نواز کا ترجمان میں میاں شریف کی اولاد کی آئین، قانون، جمہوریت اور عوام سے وابستگی کی حقیقت بھی ایک اور پہلو سے قوم پر آشکار کر دی ہے. آشکار ہی ہے. لوگ مغالطے میں ہیں یا کوئی لوگ عمران خان کے دشمن ہیں تو بہرحال پھر اسی کا ساتھ دیں گے. بھائی عمران خان میں 1000 خامیاں ہوں، اور واقعی اس میں خامیاں تھیں، اس میں مطلب بزدار جیسے آدمی کی تقرری اور محمود خان کی اور ارد گرد بہت سے خوش آمدید تھے، کچھ غلط فیصلے بھی کیے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جو لوگ ملک سے وفادار ہی نہیں ہیں، لوٹ گھسوٹ کے ذمہ دار ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کو، ایک لفظ نہیں کہتے نواز شریف مودی کے خلاف، بھارتی مسلمانوں کے قتل عام پہ، کشمیریوں کے قتل عام، ایک لفظ نہیں کہتے. کیا یہ معمولی بات ہے؟ تبدیلی حکومت کی سازش کا نشانہ بننے والے عوام کے منتخب وزیر اعظم عمران خان سائفر اور رجیم چینج آپریشن کی اعلیٰ سطح عدالتی تحقیقات کا مطالبہ تسلسل سے ہم دہراتے آئے ہیں. دیکھیے وہ سائفر میں کیا تھا. 2 دفعہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے کہا کہ مداخلت ہوئی ہے، جس میں ایک اجلاس عمران خان کے جانے کے بعد ہوا. تو مداخلت ہوئی ہے، کیا کہا؟ کون مخاطب تھا کہ عمران خان کو ہٹائیں، اگر ان کو ہٹا دیں تو معاف کیا جا سکتا ہے پاکستان کو. اور ظاہر ہے معاف تو انہوں نے نہیں کیا، بدلہ تو لے رہے ہیں. آپ کو ایران سے گیس نہیں لینے دیں گے، روس سے تیل نہیں لینے دیں گے، جس سے ملکی معیشت چند مہینوں کے اندر پاؤں پہ کھڑا ہو سکتی ہے. بلیک میل تو وہ کر رہے ہیں. جنرل باجوہ اور نواز شریف سمیت رجیم چینج کے تمام مکروہ کرداروں نے ان تحقیقات کی راہ روکنے کے لیے ہر ممکن ریاستی قوت اور وسائل استعمال کیے ہیں. لازم ہے کہ مشرقی پاکستان کے المناک سقوط کے بعد ملک و قوم کے خلاف ایک سابق آرمی چیف اور عدالتی سزا یافتہ مجرموں کے گھنونے کردار کے حقیقی عزائم اور ملک و قوم پر ان کے تباہ کن اثرات کے تمام پہلوؤں سے قابل بھروسہ تحقیقات کی جائے. چیف جسٹس آف پاکستان مریم نواز کے ترجمان محمد زبیر کے بیان کا آج خود نوٹس لیں اور ملکی اور دستوری اور جمہوری تاریخ کے شرمناک باب کے مفصل اور بے لاگ تحقیقات کے ذریعے جنرل قمر جاوید باجوہ، نواز شریف اور ان کے ساتھی مجرموں کو کڑے محاسبے کا بیڑا اٹھائیں. چیف جسٹس صاحب کبھی یہ نہیں کریں گے الا یہ کہ ایک تحریک اٹھ کھڑی ہو، اور تحریک آخر کو اٹھے گی. یہ موسم تو اس کے لیے سازگار نہیں ہے. احتجاج تو ہوگا، آج بھی ہوگا، کل بھی ہوگا. اس موسم میں تو کبھی کسی پارٹی نے تصور نہیں کیا تھا کہ احتجاج کی کال دے. احتجاج کی کال تو وہ دے رہے ہیں. لیکن ایک دن مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جنرل باجوہ تو کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. کوئی ان کے بچنے کی صورت ہی نہیں ہے. میں وہ عدالتی معاملات میں جو مداخلت ہے اس پہ بڑی ریاضت کی تھی سارا دن، ہمارے ریسرچرز نے بھی، میں نے بھی، لیکن وہ اب میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، اس پہ کل بات کروں گا. اڈیالہ جیل میں اخبار نویسوں سے عمران خان نے بہت اہم گفتگو کی ہے. میرے پیچھے ہٹنے سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے. اچھا، ایک تو عمران ریاض صاحب نے اطلاع دی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ میں خود یہ سوچ رہا تھا کہ انہیں میسیج بھیجوں کہ آپ نوٹس لکھیں، کم از کم ذہن میں نوٹس لکھیں، جس طرح بھی ہو سکتا ہے. یادداشت میں بھی نوٹس لکھے جاتے ہیں، ذہن میں اب ایک کتاب کے ابواب تقسیم کیے جاتے ہیں، اس پہ سوچا جاتا ہے اور خیالات کو بار بار دہرایا جاتا ہے، اپنے آپ کو یاد دلایا جاتا ہے. یہ کتاب پہلے جو انہوں نے لکھی تھی تو اس کا ترجمہ میں نے کیا تھا، اس کو ایڈٹ بھی کیا تھا. اور اردو کے اور انگریزی کی کتاب میں فرق ہے. اور ایک دلچسپ بات آپ کو 2 دلچسپ باتیں بتاؤں کہ 40 دن میں ایک ہوٹل کے کمرے میں بند رہا تھا لاہور جا کر، اور صبح سے 2 دفعہ وہاں سے نکلا، ایک عید کے لیے اور ایک میرے بھتیجے کی شادی تھی اس کے لیے، اور گھر والے بہت پریشان تھے. لیکن 40 دن روزانہ 10-12 گھنٹے کام کر کے اس کا ترجمہ کیا، اسے ایڈٹ کیا، اور پھر خود ہی خان صاحب کو میں نے بتایا کہ اس کا ایک چیپٹر میں نے خود ہی لکھ دیا آخر میں، جو ان کے خیالات ہیں انہی پر مبنی. ظاہر ہے میرے خیالات تو نہیں تھے.
تو میرا یہ خیال تھا کہ اب جو وہ کتاب ہے، وہ بھی کتاب بھی بہت پاکستان کی تاریخ کی مقبول ترین کتابوں میں سے ایک تھی، تو یہ عمران ریاض نے کہا ہے کہ وہ دنیا کی مقبول ترین کتاب، اس میں کوئی شبہ نہیں، اس لیے کہ واقعات بہت اہم ہوئے ہیں اور وہ سازشوں کے چونکہ وہ خود گواہ ہیں تو لہذا ظاہر ہے وہ کتاب بھی لکھی جائے گی۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ میرے پیچھے ہٹنے سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے تو میں ہٹ جاتا ہوں، مذاکرات ایسے نہیں ہوتے، یعنی جس طرح دباؤ ڈال کے یا خوشامد سے گھیر گار کے چکمہ دے کے مذاکرات کیے جا رہے ہیں، بنیادی اقتدار ہے، ان کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، ان کی تو کوئی 266 میں سے 200 سیٹیں ہیں، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، جو رپورٹیں پیش کی گئی اس میں بھی یہ کہا گیا ہے 50% نواز شریف صاحب تک تو ہار گئے۔ مجھے مطمئن کریں، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، مذاکرات ایسے نہیں ہوتے۔ محمود خان چکزئی اگر کوئی پیشکش لے کر آئیں گے، یعنی کیا آفر کرتے ہیں، حکومت کیا آفر کرتی ہے، یعنی ایک ہی فریق تو سب کچھ نہیں دے گا، اور وہ بھی فریق جو مظلوم ہے، تو پھر سوچیں گے کیا کرنا ہے۔ نون لیگ سے ہم کیا مذاکرات کریں، ان سے موسم کی بات کریں، اگر مذاکرات کیے تو ان کی حکومت چلی جائے گی۔ میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ میری کال کے لیے تیار رہیں، یہ تاریخی احتجاج ہوگا، اس کے لیے وزیر خان صاحب کو بڑی احتیاط برتنی چاہیے۔ موسم خراب ہے، پارٹی میں مخبر موجود ہیں اور ایسے کم ہمت لوگ بھی موجود ہیں، تو اس میں بڑی بڑی پلاننگ کے ساتھ کرنا چاہیے، لیکن بہرحال تحریک تو ایک دن چلے گی اور اسی وقت مذاکرات ہوں گے۔ اڈیالہ جیل میں بیٹھے میجر اور کرنل کے خلاف بدھ سے کیس دائر کریں گے، اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ میں نے وکلاء کو ہدایات جاری کر دیے ہیں۔ مذاکرات کا اختیار محمود چکزئی صاحب کو دیا ہے، پی ٹی آئی براہ راست مذاکرات نہیں کرے گی۔ یہ ایک بہت ہی یعنی ہوش مندانہ فیصلہ ہے کہ پارٹی کا لیڈر نہیں مذاکرات کرے گا، اور محمود خان پہ چونکہ انہیں اعتماد ہے، بات کے تو پکے ہیں محمود خان پہ، اور کوئی اعتراض ہو تو ہو، لیکن وہ یہ تو نہیں کریں گے کہ انہیں چیٹ کریں گے، اور وہ اعلانیہ دراصل اسی موقف کے حامی ہیں، بلکہ یہ محمود خان کا ہی موقف ہے جو دوسروں نے اپنایا ہے، وہ زیادہ ہمیشہ کلیئر رہیں۔ قوم یہ بھی کہا کہ قوم عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور یہ کہا کہ علی امین گنڈا پور سے ملاقات سے کبھی میں نے انکار نہیں کیا، میں اس کا نام ڈالتا ہوں فہرست میں اور سپرنٹینڈنٹ صاحب نکال دیتے ہیں۔ شیر افضل مروت لندن کی ٹھنڈی ہوائیں لے رہا ہے، ملک میں کون سی ایسی پارٹی ہے جس میں گروپنگ موجود نہیں؟ وہ اپنے شیر افضل کے بارے میں ہمیشہ وہ اس کو ایک لائٹلی لہجے میں گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب وہ مشہور فقرہ کہا تھا، اس نے 2 لفظوں پر مشتمل 3 لفظوں پر پروگرام بڑھ گیا، جب وہ ملنے کے لیے گئے تو عمران خان نے کہا سنا ہے آپ کا فارم ہاؤس بڑھ گیا، تو وہ اس کو اس طرح لائٹلی لیتے ہیں۔ میں ویسے ان کے بارے میں اس پہ قائل نہیں ہوں جو بات عام طور پہ کہی جاتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے امام پکر کر رہے ہیں۔ میں نے ان کے دوستوں سے پوچھا ہے، ان کے کلاس فیلو سے پوچھا ہے، ان کے بچپن کے ساتھیوں سے پوچھا، وہ ایک جذباتی آدمی ہیں، غلطیاں انہوں نے ضرور کی ہیں، لیکن وہ ایسے شخص نہیں ہیں۔ جس شخص نے فراڈ الیکشن کرائے وہ ہمیں انصاف کیسے دے سکتا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے اور اشارہ بازی ہے۔ شہباز شریف کے 5، نواز شریف کے 4، مریم نواز کے 2 اور زرداری کے 10 مقدمات نئے قانون بنا کر ختم کرائے گئے۔ 1100 ارب روپے کے مقدمات ہیں سارے جو نئے قوانین کے تحت ختم کیے گئے، اور شہباز شریف پہ تو منی لانڈرنگ بالکل 100% ثابت تھی، ڈاکومنٹ تھے، گواہ تھے، وعدہ معاف گواہ تھے، اور وہ چند ہفتوں میں نمٹ جاتا، لیکن ادھر تو باجوہ صاحب لگے ہوئے تھے اپنے کام میں۔ NRO2 میں بہت بڑا فراڈ کیا گیا۔ ایک انہوں نے بڑی تکلیف دہ جملہ کہا ہے، میرے کمرے میں پنکھا بند ہو تو اوون بن جاتا ہے۔ دیکھیے وہ اپنا آئیں، کیا نام تھا ان کا، دیکھیے میں نام ہی بھولنے لگا ہوں، پاکستان تشریف لائیں، ملکہ برطانیہ کی بہو جو ایک المناک حادثے میں انتقال کر گئی تھے، تو وہ ایک مہمانوں کا کمرہ ہے، میں بھی اس میں ٹھہرتا رہا ہوں۔ خان صاحب اصرار کرتے، جب میں لاہور جاتا تھا وہاں ٹھہرتا تھا ہوٹل میں، تو انہوں نے کہا نہیں میرے گھر پہ ٹھہرا کریں،
وہ آئیں، ان کا مزاج ایسا ہے کہ اس نے ٹوٹی کو ہاتھ لگایا تو وہ اپنا لیڈی ڈیانا نے، تو وہ پریشان ہو کے گئی عمران خان کے پاس اور کہا کہ گھر کے سب لوگ بھی موجود تھے کہ اس میں تو کرنٹ ہے. عمران خان گئے، اسے ہاتھ لگایا، واپس آیا، کہا ہاں کرنٹ تو ہے. بھائی کہہ کے خاموش ہو گئے. اور حفیظ اللہ خان نے کہا کہ بھائی بجلی بند ہوتی ہے، لوڈ شیڈنگ ان دنوں ہو رہی تھی، شوکت خانہ میں کا وزٹ کرنے کے لیے وہ آئی تھی. تو لیڈی ڈیانا کی بڑی پاپولیرٹی تھی برطانیہ میں، فنڈ ریزنگ میں ظاہر ہے ان کا ایک رول ہو سکتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی بجلی بند ہو جاتی ہے تو وہ منگوا لیں، کو بندوبست کر لیں اس کا. تو انہوں نے کہا ہاں موم بتیاں منگوا لیں. تو وہ اسی طرح کا ایک مزاج ان کے سادگی ہے اور بڑی برداشت ہے. میں انہوں نے 55 کے ٹمپریچر میں سندھ کا دورہ کرتے ہوئے دیکھا جیسے ان کے چہرے کی کھال لٹک گئی تھی. میں نے کہا یہ کیا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے؟ فون کر کے پوچھا، میں سمجھا کوئی پرابلم ہو گیا ہیلتھ کا. تو انہوں نے کہا بھائی 55 ٹمپریچر ہے. اسی طرح شدید سردی کی بارش میں نے انہیں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے دیکھا. اب ایسے میں جب وہ کہتے ہیں کمرہ اوون بن جاتا ہے، یہی صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کے ساتھ ہو رہا ہے. کیا لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ انسانوں کو اذیت دے کر وہ سرخرو ہو جائیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا خدا کی مخلوق خدا کا کنبہ ہے، جو انسانوں کی تذلیل کرتا ہے بچتا وہ نہیں ہے. ہماری ساری تاریخ تمام انسانی تاریخ یہ بتاتی ہے. خیبر پختونخوا میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے. علی امین گنڈا پور نے کہا کہ صوبے کے جو جن حصوں میں نقصانات ہو رہے ہیں تو حکومت کے تعاون سے 1 ارب روپے کی ریکوری کی ہے. صوبے میں 12 گھنٹوں سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کسی صورت میں قبول ہے. 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ وہ قبول کر رہے ہیں اس گرمی میں. ذرا اندازہ لگائیے. بات یہ ہے کہ ریکوری اول تو یہ فراڈ اس میں کیا نواز شریف نے، شہباز شریف نے، محترمہ مریم نواز نے، زرداری نے، یہ جتنے لگائے گئے ہیں اس میں پیسے لیے گئے. بنیادی مسئلہ تو وہاں سے پیدا ہوتا ہے. کیپیسٹی بلڈنگ کا پیمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ جتنی بجلی خریدیں گے اتنی، اور اس سے زیادہ کیوں لگائی گئی؟ اس سے بڑی پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں. لیکن ریکوری اگر نہیں ہو رہی تو اس کے لیے ایک پالیسی ہونی چاہیے نا. وہ سندھ کے لیے اور پالیسی ہے، پختونخوا کے لیے اور پالیسی ہے. مطلب یہ ہے، اور ادائیگی بھی نہیں، ان کے 116 ارب روپے کی ادائیگی بھی نہیں کر رہے. بلوچستان کو پیسے ملتے ہیں، پنجاب کو ملتے ہیں، سندھ میں تو بلیک میلنگ کر کے وہ لیتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا اپنے وعدے پورے کریں. لوڈ شیڈنگ 12 گھنٹے سے زیادہ قبول نہیں ہے. 12 گھنٹے کی وہ قبول کر رہے ہیں. پنجاب میں تو نہیں ہوتی 12 گھنٹے بھائی. یہ ٹھیک ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پنجاب میں ریکوری زیادہ ہے. بس لوگ کیا کریں؟ ایک تو وہ نا لوگ دینا نہیں چاہتے، چور ہیں. کراچی میں بھی تھے بہت، اور ایم کیو ان کی حوصلہ افزائی کرتی تھی. ایک یہ ہے کہ جس کی تنخواہ 15,000 روپے ہے وہ 12,000 روپے کا بل کہاں سے ادا کرے؟ اور کشمیر والوں نے تو انکار کر دیا بل دینے سے، تو حکومت کو سرنڈر کرنا پڑا. تو یہ تو بجلی کا جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے قومی مجرم ہے، اس پہ الگ سے مقدمہ ان پہ چلنا چاہیے. انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ نے افسوس کی بات ہے کہ حکومت نے اپنے وعدے پورے نہیں کرے. صورتحال میں بہتری نہ آئی تو امن و امان کے سنگین مسائل کا اندیشہ ہے، ظاہر ہے. بہت بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے سوات کے علاقے میں. ایک مقامی سیاح کو قرآن کریم کی بے حرکتی کے الزام میں مشتعل ہجوم نے یعنی آگ لگا کر ہلاک کر دیا. یہ مسلم تاریخ میں کبھی ایسے واقعات نہیں ہوتے تھے. گرفتاری کے بعد اسے پکڑ لیا گیا تھا، اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی تھی اگر اس کا کوئی قصور تھا. نظر بظاہر اس کا قصور نہیں تھا. ایک اس کے پاس قرآن مجید تھا جو کہا جاتا ہے کہ جس کے اوراق کچھ جلے ہوئے تھے، وہ تو اتفاقاً بھی جل سکتے ہیں، وہ دانستہ کیوں جلاتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہجوم تو فیصلہ نہیں کر سکتا. اچھا، تھانے کا انہوں نے گھیراؤ کر لیا، پولیس نے ہوائی فائرنگ کی، لیکن مشتعل افراد تھانے میں داخل ہو گئے، اسے چھین کر لے گئے اور آگ لگا دی تھانے کی عمارت کو. مظاہرین بھی زخمی ہوئے، کئی گاڑیاں بھی جل گئیں. ڈی پی او سوات ڈاکٹر زاہد اللہ کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب سیالکوٹ سے جو صاحب آئے تھے ان پر الزام یہ لگایا گیا. ہاں جی، اس کا نام کیا ہے؟
مدین تھانے میں بند کر دیا گیا، لوگوں نے لاؤڈ سپیکر سے ذریعے اعلانات کر کے ہجوم جمع کیا۔ دیکھیے کیسی خوفناک بات ہے۔ ڈاکٹر زاہد نے بتایا کہ مشتعل افراد نے ڈی ایس پی مدین کے دفتر، عمارت اور پولیس کی گاڑیوں کو بھی نظر آتش کر دی اور توڑ پھوڑ کی۔ مشتعل افراد نے ملزم کو بھی پولیس کی تحویل سے نکال کر سڑکوں پہ گھسیٹا اور پھر آگ لگا کر مار ڈالا۔ ہسپتال کے ذرائع کے مطابق اس دوران 11 مقامی افراد بھی زخمی ہوئے، جن کو سول اسپتال مدین منتقل کر دیا گیا۔ ایک اور افسوسناک پہلو ہے اس معاملے کا۔ اب سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ احتیاط کریں، دشمن اس صورتحال سے پیدا اٹھاتا ہے کہ پختون بڑے غیرت مند ہیں اور پنجابی جو ہیں وہ بڑے بغیرت ہیں۔ یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، پختون نہیں کہہ رہے، یعنی چند آدمی کہہ رہے ہیں جو خدا جانے کون ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ پنجاب میں بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں اور اکثر لوگ بے گناہ تھے۔ اس معاملے میں پشتونوں کے اور پنجابیوں کے رویے میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ، کریکٹر تو انڈیویجول کا ہوتا ہے۔ فرض کیجئے وہ آدمی قصوروار ہے، فرض کر لیجئے، بل تو یہ کوئی اس کے دلائل نہیں ہے موجود، قرائن موجود نہیں ہے، ایک آدمی کا قصور ہے نا، تو کریکٹر تو انڈیویجول کا ہوتا ہے۔ 5 بھائی ہوتے ہیں، 5 مختلف ہوتے ہیں۔ کریکٹر علاقے کا نہیں ہوتا، قوم کا نہیں ہوتا، کسی نسل کا نہیں ہوتا، کسی زبان بولنے والوں کا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ کے چچا کون تھے؟ ابو لہب اور ابو جہل۔ ابو لہب تو سگے چچا تھے۔ اور سلمان فارسی کون تھے؟ ان کا رسول اللہ سے کیا رشتہ تھا؟ اور بلال کون تھے؟ اور صہیب کون تھے؟ اور عمار کون تھے؟ تو یہ دشمن اس سے دیکھیے، یہ یعنی ایک قومی تحریک نے جوڑ دیا تھا اہل پنجاب کو اور پختونخوا کے لوگوں کو، اور ہزارہ میں ناراضگی تھی اس کو بھی کم کیا۔ قومی پارٹی یہ کام کرتی ہے، تو اس طرح کی باتوں میں نہ آئیں۔ اس کو قرآن مجید کہتا ہے دور جاہلیت کی عصبیت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کو یاد کریں جس میں کہا گیا ہے کہ تم سب آدم کی اولاد اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جو لوگ یہ نظریات پھیلاتے ہیں نا، فلاں قوم بڑی اچھی ہے، فلاں قوم بڑی اچھی، انڈیویجول اچھے یا برے ہوتے ہیں، قوم اچھی یا بری نہیں ہوتی۔ افغانستان میں ٹاؤٹ بھی تھے روس کے زمانے میں، اور امریکہ کے زمانے میں بھی، اور افغانستان میں وہ بھی تھے جو جان ہتھیلیوں پر لیے پھرتے تھے۔ ایران میں شہنشاہ ایران کے ٹاؤٹ بھی تھے، اور 80,000 شہداء بھی دیے ایرانیوں نے۔ عربوں کو ہم بدترین سمجھنے لگے تھے، عربوں نے وہ کام کیا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے بعد تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے ایسی جاں بازی کا مظاہرہ کیا ہو، اور ماہرین یہ کہہ رہے ہیں، اس پہ جلدی انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا، اس پہ کافی کام کر رہا ہوں، کہ اسرائیل ہار چکا ہے، اسرائیل کی فتح کا کوئی امکان نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسرائیل جیت جائے، کیونکہ وہ ایک نظریہ ہے جو ان کا مقابل کھڑا، اور اس نظریے کو شکست نہیں دی جا سکتی، جو دلوں میں اور روحوں میں گھر کر چکا ہو، جو آدمی کے جان میں اور جگر میں جو انقلاب برپا کر دے، اس نظریے کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ اس پر ٹھنڈے دل سے غور کیجئے۔ یہ دشمن ہے جو ہمیں، یہ دیکھیے یہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ راہ کے سوا کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ CIA ہو سکتی ہے، یہ موساد ہو سکتی ہے۔ ہم بڑے سادہ لوگ ہیں بھائی، پشتونوں کا اور پنجابیوں کا اس میں کوئی مختلف نقطہ نظر ہے، یا بلوچوں کا، یا سندھیوں کا، یا چترالیوں کا، یا کوہستانیوں کا، کسی کا کوئی مختلف نقطہ نظر ہے اس میں؟ تو اس پر ذرا احتیاط سے غور کرنا چاہیے۔ میں جنرل باجوہ کے بارے میں آخری بار یہ کہتا ہوں کہ ان کو کٹہرے میں کھڑا کرنا پڑے گا، اس کی مذمت کی جائے گی لیکن آخر کٹے، اس لیے ملک کو بٹرے تو انہوں نے کیا ہے نظر بظاہر، باقی تحقیقات پہ منحصر ہے، لیکن تحقیقات اس وقت ہوگی جب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔